دجال ایک ایسا نام ہے جو اسلامی تعلیمات میں آخری زمانے کے فتنوں میں سے سب سے بڑے فتنے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے اور علماء نے اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دجال کی آمد، اس کی نشانیاں اور اس کے فتنے سے بچنے کے طریقے ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ قرآن مجید میں دجال کا براہ راست ذکر نہیں کیا گیا، لیکن کہیں آیات ایسی فتنے اور آزمائشوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو دجال کے فتنے سے جڑی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ القاف میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو حق سے گمراہ ہو گئے اور اپنے رب کو بھول بیٹھے۔ علماء نے اس صورت کو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ایک ڈھال قرار دیا ہے۔ حدیث میں دجال کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کا فتنہ ہر فتنے سے بڑا ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دجال زمین کے تمام حصوں میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان پر فرشتے پہرے دے رہے ہوں گے۔ دجال کے ظہور کی بڑی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک ایسے وقت میں آئے گا جب دنیا بے ایمانی اور بدعملی سے بھری ہوگی۔ اس کے ظہور سے پہلے کہیں دوسری علامات ظاہر ہوں گی، جیسا کہ شدید قحط سالی، جنگیں اور مسلمانوں میں اختلافات۔ حدیث کے مطابق دجال کی جسمانی خصوصیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن کو نظر آئے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کرے گا۔ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسا سکے گا اور زمین میں سبزہ اگائے گا۔ دجال خود کو خدا کا نبی اور پھر خدا قرار دے گا اور لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال مشرق سے ظاہر ہوگا۔ مختلف روایات میں کہا گیا ہے کہ وہ خراسان یا شام کے علاقے سے آئے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جو اس کی پیروی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ القاف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کو یاد کرنا چاہیے۔ جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ سورۃ القاف کی تلاوت کرے۔ اسی طرح مدینہ منورہ اور مکہ منورہ میں داخل ہونے سے دجال کو روکا جائے گا، کیونکہ یہ مقامات اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ دجال کے فتنے کے خاتمے کے لیے امام مہدی کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو متحد کریں گے اور دجال کے خلاف جنگ کریں گے۔ ان کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر اتریں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ یہ واقعہ شام کے علاقے میں ہوگا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نیزے کے ذریعے دجال کو ہلاک کریں گے۔ اس کے بعد دنیا میں امن اور سکون کا دوبارہ دور شروع ہوگا۔ دجال کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان اور تقوی ہی وہ ہتھیار ہے جو کسی بھی آزمائش کا سامنا کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ سورۃ القاف کی ابتدائی اور آخری آیات کی تلاوت کرے۔ سورۃ القاف میں ایک غار میں چھپے ہوئے نوجوانوں کی کہانی بیان کی گئی ہے جو اپنی ایمانی طاقت کے ذریعے آزمائشوں سے بچ گئے۔ یہ دجال کے فتنے سے بچنے کا سبق دیتی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں کئی بار خبردار کیا اور اسے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ چمکتی ہوئی ہوگی، دوسری پھولی ہوئی یا خراب ہوگی۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن کے لیے واضح ہوگا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کی قامت بڑی ہوگی اور وہ غیر معمولی طاقت کا حامل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے معجزے جیسی چیزیں دکھائے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین سے سبزہ اگائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، حالانکہ وہ صرف دھوکہ ہوگا۔ وہ جنت اور دوزخ کی جھلکیاں دکھائے گا، لیکن حقیقت میں وہ ایک دھوکہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین کے ہر کونے میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مدینہ کے دروازوں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو دجال کو وہاں داخل ہونے
سے روکیں گے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال مشرق کے علاقے سے ظاہر ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا، جہاں سے اس کی پیروی کرنے والے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ شام اور عراق کے درمیان کے علاقے میں بھی دجال کی سرگرمیوں کا مرکز کہا گیا ہے۔ دجال کا ظہور ہونے سے پہلے کچھ علامات دنیا میں ظاہر ہوں گی، جیسے کہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، قحط سالی ہوگی، لوگ بھوک و پیاس سے مارے جائیں گے، بے حال ہوں گے، مسلمانوں میں اختلافات کا فرقہ روایت عروج پر ہوگا۔ دجال اپنے آپ کو پہلے نبی اور پھر خدا کے طور پر پیش کرے گا۔ وہ لوگوں کو چیلنج کرے گا کہ اس پر ایمان لائے، ورنہ اس کے رزق اور زندگی سے محروم کر دیا جائے گا۔ دجال کے جھوٹے دعوے اتنے قوی ہوں گے کہ کمزور ایمان والے لوگ اس کی جال میں پھنس جائیں گے۔ دجال لوگوں کے ایمان کو چیلنج کرے گا۔ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے انہیں دنیاوی فوائد ملیں گے، اور جو انکار کرے گا وہ بھوک و پیاس اور دیگر مصیبتوں کا شکار ہوگا۔ دجال کی طاقت اسے بارش برسانے، زمین سے فصل اگانے اور دیگر ایسے کاموں کی اجازت دے گی جو لوگوں کو اس کی بات ماننے پر مجبور کریں گے۔ دجال اپنی جھوٹی جنت اور دوزخ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے خاص ہدایت دی ہے۔ دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری آیات کو حفظ کرنا ضروری ہے۔ مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ فرشتے ان کی حفاظت کریں گے۔ ایک حدیث کے مطابق مومنوں کو چاہیے کہ دجال کے خلاف دعا کرے اور اللہ سے مدد طلب کرے۔ دجال کے فتنے کے خاتمے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کا کردار انتہائی اہم ہے۔ امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو متحد کریں گے اور دجال کے خلاف جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے اور اس کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ دجال کو ایک نیزے کے ذریعے قتل کیا جائے گا، اس کے پیروکار منتشر ہو جائیں گے اور دنیا میں امن قائم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایک مبارک دور ہوگا جہاں انصاف اور رحمت کا بول بالا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں دجال کی جسمانی خصوصیات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان اسے پہچان سکے اور اس کے فتنے سے بچ سکے۔ دجال کی ایک آنکھ کانا ہوگی اور دوسری آنکھ چمکتی ہوئی یا غیر معمولی حالت میں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن کو نظر آئے گا۔ دجال کا جسم بہت بڑا ہوگا، اس کی چال غیر معمولی ہوگی اور اس کا رنگ سرخی مائل ہوگا۔ دجال اپنے فتنے کے دوران لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے مختلف دعوے کرے گا۔ دجال ابتدائی میں خود کو ایک نبی کے طور پر پیش کرے گا اور لوگوں سے اپنی پیروکاری کا مطالبہ کرے گا۔ آخر کار دجال خود کو خدا قرار دے گا اور لوگوں کو اپنی خدائی ماننے پر مجبور کرے گا۔ حدیث کے مطابق دجال کو ایسی طاقتیں دی جائیں گی جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوگی۔ وہ بارش برسا سکے گا اور خشک زمین کو زرخیز بنا دے گا۔ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے کھانے پینے کی فراوانی ہوگی، جو لوگ انکار کریں گے ان کے لیے قحط اور بھوک ہوگی۔ دجال جنت اور دوزخ جیسی جھلکیاں دکھائے گا، حالانکہ وہ محض ایک دھوکہ ہوگا۔ دجال کے آنے سے پہلے دنیا کا ماحول ایسا ہوگا کہ اس کا فتنہ لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے گا۔ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور دنیاوی مفادات کو ترجیح دیں گے۔ دنیا میں فحاشی، جھوٹ اور دھوکہ دہی عام ہو جائے گی۔ طاقتور لوگ کمزور پر ظلم کریں گے اور انصاف کا نظام ختم ہو جائے گا۔ شدید قحط سالی، زلزلے اور جنگیں عام ہو جائیں گی جو دنیا کو مزید خراب کریں گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے پیروکار زیادہ تر یہودی ہوں گے جو اس کے ساتھ مل کر دنیا پر غلبہ پانے کی کوشش کریں گے۔ 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے جن کے سروں پر چادریں ہوں گی۔ دجال کو مختلف قوموں کے کمزور ایمان والے لوگ بھی تسلیم کریں گے۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دھوکہ دہی کی صلاحیت ہوگی۔ وہ لوگوں کو اپنی طاقت کے ذریعے گمراہ کرے گا اور انہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ دجال لوگوں کو ایک جھوٹی جنت دکھائے گا تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں۔ وہ ایک خوفناک دوزخ کی جھلک دکھائے گا تاکہ لوگ اس کے مخالفین سے دور رہیں۔ دجال سچ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز ایمان کی مضبوطی ہے۔ ایک مضبوط ایمان والا شخص دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دجال کے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ دجال کے فتنے کے دوران امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ امام مہدی کا ظہور دجال کے فتنے کے دوران ہوگا اور وہ مسلمانوں کو اس کے خلاف متحد کریں گے۔ دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین
پر بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شام کے علاقے میں قتل کریں گے، جس کے بعد اس کے فتنے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دجال کا فتنہ ختم ہوگا اور دنیا میں امن اور انصاف کا دور شروع ہوگا۔ دجال کو ایک نیزے سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ دجال کے حمایتی منتشر ہو جائیں گے۔ دنیا میں اللہ کا نظام نافذ ہوگا اور ہر طرف انصاف اور رحمت کا بول بالا ہوگا۔ دجال کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہی ہر آزمائش سے بچانے والا ہے۔ قرآن و سنت پر عمل کرے جو ہر فتنے سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ دعا اور ذکر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کیونکہ یہ شیطانی فتنے کے خلاف مومن کا سب سے بڑا قوی ہتھیار ہے۔ لفظ دجال عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا یا جھوٹا۔ یہ لفظ دجل سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ایسا ظاہر کرنا جو حقیقت کے برعکس ہو۔ دجال کا یہی کردار حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جہاں اسے ایک ایسے دھوکے باز بتایا گیا ہے کہ جو دنیا کے لوگوں کو اپنی چالاکیوں سے گمراہ کرے گا۔ دجال کا فتنہ اسلامی تعلیمات میں ایک بہت بڑا امتحان قرار دیا گیا ہے اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایسے سنوارے کہ اس فتنے سے محفوظ رہے، قرآن و سنت پر عمل کرے۔ دعا اور اللہ پر کامل ایمان ہی وہی ذریعہ ہے جن کے ذریعے ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنے دین پر پوری توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔